سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے، مشکلات سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم جس سلسلے میں آج کل آپ سے بات چیت کر رہے ہیں وہ ولادت کے بعد جو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کچھ مسائل آ جاتے ہیں، اور جیسا کہ ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ ویڈیو سنے یہ نہ تصور کرے کہ یہ ساری چیزیں مجھ میں آ سکتی ہیں، نہیں، ہزاروں میں سے، سینکڑوں میں سے کسی ایک خاتون کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو لیکن آپ کے علم میں ہر چیز ہونی چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ کے علم میں ہوگا یہ تمام چیزیں، یہ باتیں سب آپ کو پتہ ہوں گی، تو پھر آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ تو کسی ایک خاتون کو یہ ہوتا ہے کہ جن کے کئی بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنا یورین نہیں روک سکتی ہیں۔ جب وہ ہنسیں گی زور سے کھانسیں گی یا بہت تیز چلیں گی تو تھوڑا سا یورین خود بخود نکل آتا ہے۔ یہ حالت اکثر بچہ پیدا ہونے کے بعد کئی ہفتوں یا مہینوں تک رہتی ہے۔ اس کی وجہ پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ لمبا اور مشکل درد ذہ کے بعد کبھی کبھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ آپ کو اس حالت میں فوری طور پر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، خاص طور پر اگر آپ کو درد کے ساتھ بخار بھی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جراثیم آپ کے مثانے یا گردوں میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ ہماری وہی ویڈیو دوبارہ دیکھیں کہ جس میں ہم نے صفائی کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ آپ صفائی آگے سے پیچھے کی طرف کریں، تاکہ آپ کے جو پیچھے کے جو جراثیم آپ کے ہاتھوں میں لگ گئے وہ آگے کی طرف سے اندر نہ چلے جائیں۔ پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ پنڈلی اور پٹھوں میں درد محسوس کرتی ہیں ڈیلیوری کے بعد۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک خاتون کی کوئی ٹانگ سوج گئی ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس فوراً جانا چاہیے۔ جب تک ڈاکٹر آپ کا علاج شروع نہ کرے، آپ پیروں کی طرف چارپائی کے نیچے، یعنی اپنے بیڈ کے نیچے 2-3 اینٹیں رکھ کے اور ٹانگیں اونچی کر کے لیٹی رہیں، لیکن بستر پر بے حس و حرکت نہ لیٹیں، یعنی آپ اپنی ٹانگوں کو مسلسل ہلاتی رہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی ٹانگ بہت زیادہ سوج جائے، اس میں پانی جمع ہو جائے اور مسئلہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ آپ کے اگر ٹانکے بھی لگے ہوئے ہیں ڈیلیوری کے بعد، تو بھی آپ اپنی ٹانگ کو آہستہ آہستہ یعنی کہ گھٹنے سے نیچے ہلاتی رہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ ایک اور چیز ہے، وہ ہم آپ کو بتا دیں کہ خون کی کمی ہو جاتی ہے اکثر۔ ویسے تو یہی ہے کہ ایک صحت مند خاتون جنہوں نے اپنا خیال رکھا ہے، کھانے پینے کا، ڈائٹ ان کی صحیح ہے، اور انہوں نے اپنے آرام کا خیال رکھا ہے، اور کام اور صفائی کا خیال رکھا ہے، تو وہ بچے پیدا ہونے کے بعد بہت جلدی سے ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ آرام کرنے کے بعد اور اچھا کھانا کھانے کے باوجود تھکی کمزور اور سستی محسوس کریں تو ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کیجیے۔ ممکن ہے آپ میں خون کی کمی ہو۔ ڈاکٹر آپ کے لیے کوئی دوائیں تجویز کریں گے، مثلاً فولاد کی گولیاں ہیں، آئرن کی گولیاں ہیں، وائٹامنس کی گولیاں ہیں اور کیلشیم وغیرہ۔ تو وہ اگر آپ نے اپنی روزمرہ کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہ کی اور آپ نے روز تھکن محسوس کی، تو پھر آپ آسانی سے بیمار بھی ہو سکتی ہیں۔ دوائیں کھانے کے علاوہ آپ سے جتنا ممکن ہو سکے اچھا کھانا کھائیے۔ یعنی اچھے کھانے سے ہماری مراد یہ نہیں کہ بہت ہی مرغن یا کوئی گوشت پہ گوشت کھانا چاہیے، بلکہ دالوں میں بھی بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں، اور انڈے میں بھی ہوتی ہیں، اور سبزیوں میں بھی، اور پھل فروٹ میں بھی ہوتی ہے۔ جو آپ کھانا چاہیں اور جتنا مقدار میں کھانا چاہیں وہ کھائیں، لیکن آپ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ دوپہر کے کھانا کھانے کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ ضرور آرام کریں۔ ایک کمزور اور تھکی ہوئی ماں اپنے خاندان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی، وہ چڑچڑی اور بے چین رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شوہر آپ کی اس کمزوری کو نہیں سمجھیں،
شاید وہ آپ سے ناراض بھی ہو جائیں. آپ کے بچے کا وزن بھی نہیں بڑھے گا کیونکہ اسے مناسب مقدار میں دودھ نہیں ملے گا. اسی لیے ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس فوراً چلی جائیں اور آپ جو ہے نا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنے لیے کوئی اچھا سا علاج تجویز کروا لیں, اچھی فولاد کی گولیاں لیں. یہ ڈاکٹر جو بھی آپ کو بتائیں اس پہ آپ عمل کریں. ایک چیز ہم اور آپ کو بتانا چاہیں گے اور وہ چیز یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھئی خواتین یہ سمجھتی ہیں بس اب تو ہو گیا بچہ, اب تو کوئی ہمیں کچھ کھانے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ یقین کیجئے کہ جو ڈاکٹر آپ کا علاج کر رہا ہے وہ بالکل بہت سمجھدار, ہوشیار ہیں, اور جنہوں نے آپ کو دوائیں دی ہیں اور کہا ہے کہ مثلا آپ یہ 1 مہینے تک کھائیں تو آپ ان دواؤں کو 1 ہی مہینے تک کھائیں. اگر کہا ہے 1 ہفتے تک کھائیں تو آپ 1 ہی ہفتے تک کھائیں. اس لیے کہ اپنی طرف سے زیادہ اور کمی کرنے سے آپ پرابلم میں گرفتار ہو سکتی ہیں. بعض دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ منگوا لی, اب کون منگوائے بھائی, خواہ پیسے خرچ کرے. نہیں, آپ کو اپنی صحت کا بہت بہت خیال رکھنا ہے. اگر بچے کی پیدائش کے بعد چند ہفتے بعد تک بھی آپ سوجن, کھانسی یا سانس کا پھولنا محسوس کر دیں تو آپ کو فوراً اسپتال جانا چاہیے. اس کی وجہ خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہم آپ کو اور بہت سی باتیں بتانا چاہیں گے.